مارکہ کربلا میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے تھے، وہیں امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں ایک شہسوار ایسا بھی تھا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کربلا کا واحد دلہا تھا جس کی شادی کو ابھی چند روز گزرے تھے۔ ان کا نام وہب عبداللہ ابن عمیر ابو وہب کلبی ہے، جو وہب کلبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ امام علی مقام کی جانب سے کربلا کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ آپ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے جو اس وقت زیادہ تر عیسائی تھا۔ آپ بھی پہلے عیسائی تھے۔ امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ آپ کوفہ کے جانے پہچانے تاجر تھے۔ کوفہ سے شادی کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی ماں اور بیوی تھی۔ جب آپ کا کربلا سے گزر ہوا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے اور کچھ ساتھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہب کلبی نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ آپ کی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ وہب کلبی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے امام کا کربلا میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ کربلا میں امام کا ساتھ دینے کے کیا نتائج ہوں گے۔ وہب کلبی لمبے اور چوڑے شانوں والے قوی انسان تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان میں بہت باعزت تھے اور اپنی جرأت و بہادری کے لیے جانے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی زوجہ ام وہب بنت عبداللہ سے اپنے فیصلے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے فیصلے کی حمایت کی اور ان سے کہا، یہ کتنی عقل مندانہ رائے ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ کوفہ سے رات گئے نکلے اور محرم کے 8ویں دن کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد امام نے وہب کلبی کو اپنی طرف سے یزیدی فوجوں کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی۔ کربلا کی جنگ کے پہلے حملے میں زیاد کے غلام یاسر اور ابن زیاد کے غلام سلیم میدان میں نکلے اور حسینی فوج کو جنگ کی دعوت دی۔ اس موقع پر حبیب ابن مظاہر اور بریر بن خدیر ہمدانی نے ان کا یہ چیلنج قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن امام علی مقام نے انہیں اجازت نہیں دی۔ ان کے بعد جناب وہب کلبی نے اجازت مانگی تو امام علیہ السلام نے دونوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ وہب کلبی نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور دونوں چیلنج کرنے والوں نے انہیں اپنی شناخت بتانے کا کہا۔ انہوں نے وہب کلبی کو اپنے مقابل نہ سمجھا اور حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین یا بریر بن خدیر ہمدانی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ یاسر نزدیک کھڑا تھا، جسے جناب وہب کلبی نے کہا، تو زانی کے بیٹے مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے یاسر پر حملہ کر دیا اور اس سے تلوار بازی شروع کر دی، لیکن اسی وقت سلیم نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اپنے آپ کو حملے سے بچاتے ہوئے وہب کلبی نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں گوا دی اور جوابی وار میں انہوں نے یاسر اور سلیم کو قتل کر دیا۔ دونوں کو مارنے کے بعد آپ رجز پڑھتے ہوئے واپس امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کی بیوی ام وہب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بہادرانہ حملے کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے پاس آئیں اور کہا، وہب، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ایسے ہی اچھوں کی حفاظت کرتے رہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اتنے میں شمر نے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے دائیں طرف حملہ کیا۔ وہب کلبی نے جوابی حملے میں حصہ لیا اور اس حملے میں 31 یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا۔ حانی بن ثابت حضرمی نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور بکر ابن حی نے بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ہاتھوں سے محروم ہونے کے بعد آپ کو پکڑ لیا گیا اور اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا سر کاٹ کر حسینی کیمپ کی طرف پھینک دیا گیا۔ اسے آپ کی بیوی نے اٹھایا، اس نے سر سے خون صاف کیا اور پھر دشمن فوجوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے انہیں واپس بھیجا، اللہ آپ پر رحم کرے، واپس جائیں، آپ کو جہاد میں شرکت کرنے سے چھوٹ ہے۔ آپ یہ کہتے ہوئے واپس گئیں، اے اللہ مجھے مایوس نہ کرنا۔
امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا اللہ تمہیں کبھی مایوس نہ کرے۔ جناب وہب کلبی اصحاب حسین میں سے مسلم بن اوسجا کے بعد شہید ہونے والے دوسرے جانثار تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے شہدائے کربلا کے صدقے اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔